اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل 21 اپریل حضرت علامہ اقبال کا یوم وصال اور اقبال ڈے تھا کہ کیوں نہ اقبال کی بارگاہ میں ہم اپنی حاضری پیش کریں۔ اقبال کے بارے میں بچپن سے ہی بہت لگاؤ تھا، لیکن یہ لگاؤ اس وقت بڑھ گیا جب میرے قائد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بتایا کہ اس بر صغیر پاک و ہند میں جو روحانی سلطنت ہے اس میں سربراہی جو ہے بطور صدر وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجی ویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور ان کے ساتھ جو جنرل سیکرٹری ہے یہ سمجھانے کے لیے اس کا کردار حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ تو اس چیز نے اور بھی اشتیاق بڑھایا، اور پھر میں نے ایک روایت سنی اسی کی تائید میں کہ ایک دفعہ رات کا پچھلا پہر تھا تو آپ کے خادم فرماتے ہیں کہ کچھ مہمان آئے، تو اقبال نے کہا کہ جاؤ آپ جا کے بازار سے لسی لے کے آؤ، مہمانوں نے لسی پینی ہے۔ تو وہ خادم کہتے ہیں کہ میں پریشان تھا کہ یہ کون سا ٹائم ہے جس وقت بازار کھلا ہوگا اور لسی ملے گی، لیکن میں حکم کی تعمیل میں باہر نکل گیا۔ جب میں باہر نکلا تو دیکھا کہ بازار واقعی کھلا ہوا تھا اور لسی کی دکان جو تھی وہ کھلی ہوئی تھی۔ میں جب اس کے پاس گیا تو ایسے لگا جیسے لسی کا دکاندار میرا ہی منتظر تھا، اور اس نے مجھے لسی دی، اور میں نے وہ لسی لا کے جب حضرت علامہ اقبال کو پیش کر دی تو مہمانوں کے جانے کے بعد ان کے خادم فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا علامہ سے کہ علامہ صاحب یہ مہمان جو تھے وہ کون تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ مہمان جو تھے وہ حضرت داتا گنج بخش علی حجی ویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ اور آپ کے خادم فرماتے ہیں کہ جب میں باہر نکلا تو نہ کوئی بازار کھلا تھا نہ کوئی دکان تھی، ہر چیزیں بند تھی۔ یہ روحانی مقام ہے حضرت علامہ اقبال کا۔ کل میں شام کو ہمارے ایک نہایت ہی محترم دوست اور موٹیویشنل ٹرینر محترم سلطان صاحب کا لیکچر سن رہا تھا، تو انہوں نے اس کے دوران بڑے خوبصورت انداز میں وہ دعا جو ہم بچپن میں اپنے اسکول کی اسمبلی میں پڑھا کرتے تھے وہ پڑھی، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ تو ان کے اس خوبصورت انداز نے مجھے موٹیویشن دی کہ میں اقبال کے اوپر نہ صرف بات کروں بلکہ اس نظم کے حوالے سے بھی کچھ کام کر کے آپ کے سامنے رکھوں۔ جب میں نے اس کے اوپر یوٹیوب کے اوپر سرچ کیا تو مجھے اس کے حوالے سے 2 نظمیں جو ہیں وہ اس کی وہ 8 سال اور 10 سال پرانی ملی، اور اس کے بعد اس کے اوپر کوئی کام نہ ہوا۔ میرے پاس ایک بہت اچھی آواز جو تھی وہ موجود تھی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کے اوپر چھوٹی سی ایک ویڈیو بنا کے شیئر کروں جو ہمارے نونہالان امت کے لیے کارآمد ہو۔ پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ گفتگو جو مجھے سمجھ آئی میں آپ کی سامنے پیش کرتا ہوں۔ دوستان محترم، اقبال رحمۃ اللہ علیہ انسان کے اندر ایک ایسا تحرک پیدا کرتے ہیں کہ انسان محو حیرت رہتا ہے۔ مجھے بہت اچھی طریقے سے یاد ہے جب میں میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا تو مجھے وہ اپنی مرکہ اردو یاد ہے جس کے اوپر براؤن رنگ کی جلد ہوا کرتی تھی۔ تو جب بھی میں شکوہ جواب شکوہ اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھتا تھا تو جیسے جیسے میں اشعار پڑھتا تھا میرے جسم کے اندر، میرے لوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ مجھے آج بھی اس کا احساس جو ہے میں اس کو محسوس کرتا ہوں۔ اقبال جو ہے وہ امت مسلمہ میں اس نے تحرک پیدا کیا، آزادی کی امنگ پیدا کی۔ آپ جب اپنی تعلیم سے فراغت کے بعد لندن سے تشریف لائے تو آپ نے دیار مغرب کے احوال بھی دیکھے اور آپ نے اپنے امت مسلمہ کے احوال بھی دیکھے۔ آپ بڑے رنجیدہ اور بڑا دل گرفتہ تھے۔ آپ نے بہت جگہوں پہ
بہت علماء کرام کے پاس، بہت خانقاہوں میں، بہت سے مدارس میں حاضری دی، اور وہ ہمیشہ اس امت مسلمہ کا عروج تھا، اس کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ ڈسکشن کی. لیکن جو ان کی حالت زار تھی مدارس کی، اس کے حوالے سے جب وہ مایوس ہوئے تو پھر اس کے اوپر انہوں نے ایک شعر میں اس کی عکاسی کی کہ اٹھا میں خانقاہ و مدرسہ سے نمناک، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگہ. یہ نشاندہی کی ہمارے جو تعلیمی نظام اور جو خانقاہی نظام اور جو مساجد کا نظام اور جو علماء کرام تھا ان کے بیہیویئر کی جو نشاندہی اقبال نے اس وقت کی تھی. اللہ ماشاء اللہ اس وقت بھی صورتحال ایسی ہی ہے کہ نہ ہمارے اندر محبت ہے، نہ نگاہ، مطلب فیوچرسٹک نہیں ہے ہمارے اندر ویژن نہیں ہے، اور نہ ہم غور و فکر کرتے ہیں. تو اس کے بعد علامہ اقبال جب ہر طرف سے مایوسی ہوئی تو پھر علامہ اقبال نے قرآن اور صاحب قرآن کی طرف رجوع کیا. جب انہوں نے قرآن پاک کی طرف رجوع کیا تو قرآن پاک کے بارے میں ان کے والد گرامی نے انہیں کہا تھا کہ اے اقبال، قرآن کو اس طرح پڑھو جس طرح یہ تمہارے اوپر نازل ہو رہا ہے. تو اس کو اقبال نے ایک اپنے شعر میں بھی ایسے فرمایا ہے، جب تک تیرے وجود پہ نہ ہو نزول کتاب، جب تک تیرے وجود پہ نہ ہو نزول کتاب، گراں کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف. کہ قرآن پاک کو جب تک آپ ایسے نہ پڑھو کہ جیسے خالق کائنات نے یہ آپ کے لیے پیدا کیا ہے، تو کوئی بھی بڑا سے بڑا مفسر آپ کو اسے سمجھا نہیں سکے گا. کہا جاتا ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اتنے مستغرق ہو کے قرآن پاک کا مطالعہ کرتے کہ آپ کی ہچکی بن جاتی، آپ زاروں قطار روتے، اور قرآن پاک جو آپ تلاوت فرما رہے ہوتے اس کے اوپر آپ کے آنسو گرتے. اور آپ کے جو خادم تھے نور محمد صاحب، وہ بعد ازاں اس قرآن پاک کو دھوپ میں رکھ کے سکھاتے، اور آج بھی وہ قرآن پاک لاہور میں میوزیم میں محفوظ ہے. اور دوسرا کام جو علامہ اقبال نے کیا، انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عجز اور نیاز کے ساتھ اور پورے انہماک کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا شروع کیا. کہتے ہیں کہ 1.25 کروڑ مرتبہ درود پاک آپ نے حضوری کے عالم میں حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا. اس کیفیات میں سے گزرنے سے پہلے آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ کہتے تھے، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یہ آپ کی ساری جد و جہد کا حاصل تھا. لیکن جیسے ہی آپ نے مطالعہ قرآن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں والہانہ درود پاک پیش کیا تو بہت سے جو منظر تھے وہ آپ کے اوپر آشکار ہونے لگے، اور پھر آپ نے کہنا شروع کیا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. یہ امید جب آپ نے اس مطالعے کو اور اس ورد کو پکایا تو یہ امید آپ کو جو بن گئی، اس کو ایک وقت آیا کہ اس میں یقین کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول نے وہ سارا منظر نامہ اقبال کے اوپر آشکار کیا، جس کو اقبال اپنے کچھ اشعار میں اس طرح فرماتے ہیں. آپ یقین کا لیول دیکھیں. آپ نے فرمایا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. اور پھر آپ نے فرمایا، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. اور پھر اسی کے تسلسل میں آپ نے فرمایا، سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر، سنا دیا گوش منتظر کو حجاز کی خاموشی نے آخر، جو عہد صحرائیوں سے باندھا گیا تھا وہ پھر استوار ہوگا، نکل کر
صحرا سے روما کی سلطنت کو جس نے الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ تو دوستان محترم، اتنی عزم اور اتنے سب مناظر جب آپ کو دکھا دیے گئے تو پھر علامہ اقبال نے قرآن سے رہنمائی لے کر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رہنمائی لے کر پھر امت کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا، اور پھر اپنا مقصد حیات اعلان فرما دیا، اور آپ نے یہ فرما دیا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ آپ نے یہ بات امت مسلمہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ حضور کے دین کی سرفرازی، اسلام کی سرفرازی ہی اصل جو مسلمان کا وہ مقصد حیات ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر نماز اور دیگر سب سے زیادہ جو عبادات ہیں وہ بھی کسی حاصل اور کسی کام کے نہیں ہیں، ایون کہ مسلمان ہونے کا بھی پھر کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب اقبال سے پوچھا گیا کہ اقبال تجھے یہ جو منظر نامہ تم بیان کرتے ہو اس کا اتنا یقین کیسے ہے، تو اقبال نے اس راز کو بھی افشاں کیا اور بتا دیا کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو یہ بھی بتا دیا کہ جو میرا وطن ہے، یہ یہاں سے جو عروج اسلام کو حاصل ہونا ہے، اس کا منبع و ماوا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ عملی طور پہ رہنمائی کرنے کے لیے کہ یہ کیسے ہوگا، تو آپ نے اس کی رہنمائی بھی اس طرح کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ آپ نے فرمایا کہ جو فرد ہے اس کی بڑی امپورٹنس ہے، کہ جب تک ہر فرد ملت اسلامیہ کی عروج کے لیے جدوجہد نہیں کرے گا، ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہم ووٹ دے کے یا کچھ لوگوں کو آگے لا کے صرف اور صرف ملک میں تبدیلی لے آئیں، ملک میں انقلاب لے آئیں۔ نہیں، بلکہ اس میں اقبال نے جو فلسفہ دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ بے شک افراد کے ہاتھوں میں ہوتی ہے اقوام کی تقریر، لیکن اس میں ہر فرد کا کنٹریبیوٹ کرنا لازمی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ صرف فرد ہی کچھ نہیں کر سکتا، بلکہ اس فرد کو اکٹھا کر کے، منظم کر کے ایک مقصد کے تحت، ایک جماعت کے تحت کام کرنا پڑے گا۔ اور آپ نے فرمایا فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ ایک اکیلا آدمی کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اس فلسفے کے حامل افراد اکٹھے ہو کے، منظم ہو کے جدوجہد نہیں کریں گے۔ اور جدوجہد کرنے کے لیے دوستو انفرادی زندگی میں اور تنظیمی زندگی میں بھی علامہ اقبال نے سنہری اصول دے دیے ہیں۔ ان سنہری اصول کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے، اور وہ اصول ہیں یقین محکم، عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ کہ جب تک آپ کے اندر کانفیڈنس لیول، آپ کے اندر اعتماد، آپ کے اندر یقین پورے 100% لیول کا نہیں ہوگا، اور آپ کا عمل جو ہے وہ کنٹینیو نہیں ہوگا، مسلسل جدوجہد نہیں ہوگی، اور آپ کا رویہ اور آپ کے معاملات محبت والے نہیں ہوں گے، آپ کو کامیابی بالکل نہیں مل سکتی۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کرے غافل کیوں مغلوب گماں تو ہے۔ یقین کی دولت کو دے کے علامہ اقبال نے اس قوم کو اٹھانے کی ترغیب دی، اور انشاءاللہ تعالی جب بھی یہ قوم اٹھے گی، اور ضرور اٹھے گی، تو وہ حضرت علامہ اقبال کے اس فلسفے، اس افکار کے روشنی میں اٹھے گی جو ان کا اپنا نہیں ہے، بلکہ قرآن اور صاحب قرآن سے اخذ کرتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے اس ملک میں انقلاب اور تبدیلی کے لیے دو بڑی چیزیں جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ فکر دیا کہ انقلاب اور تبدیلی کی جو بنیاد ہے وہ کسی اور چیز پہ نہیں ہوگی
بلکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے تعلق سے ہوگی۔ اور اس کے بارے میں آپ نے فرمایا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اس کی بنیاد جو ہے آپ اللہ سے سب کچھ مانگیں، لیکن وہ حضور کے صدقے اور حضور کے طفیل نہیں مانگیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر ہم حضور کے بن جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے ہمارے حق میں آ جائیں گے۔ دوستان محترم، آج ضرورت اسی امر کی ہے کہ ہم حضور کے بن جائیں۔